السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے جو کافی دنوں سے اس پہ بیان ہو رہا ہے۔ ایمان پہ بیان چل رہا تھا۔ ایمان کی تفصیلی بیان تو بہت زیادہ ہے، مگر میں مختصراً بتا دوں۔ ایمان اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق دل سے ہو، یعنی دل سے سچا مانے، اور اسلام اس کو کہتے ہیں کہ عمل کر کے دکھائے، یعنی اس کے عمل سے پتہ چلے، اس کی زبان سے پتہ چلے کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہے۔ اور دونوں میں یہ ہونا چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے، کہیں کہیں جا کے اس کے راستے بدلتے ہیں۔ جیسے ایک انسان نے دل میں مان لیا ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں بول رہا ہے وہ، لیکن اگر دل سے اس نے خدا کا انکار کر دیا، اسی وقت کافر ہو گیا۔ لیکن اگر ایک انسان دل سے یہ سوچ رہا ہے کہ میں کسی انسان کو قتل کروں گا، یا کسی کا مال لوٹ لوں گا، یا کسی کو سرِ راہ ذلیل کروں گا، یا شراب پیوں گا، لیکن دل سے ارادہ کیا اس نے، لیکن وہ عمل نہیں کیا، تو اس لیے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ وہ قتل کرنے کا ارادہ کیا اس نے، قتل کیا تو نہیں نے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لایا اس نے، ایمان لانے کے بعد دل سے نہیں مانا اس نے، دل سے خدا کی ذات کا انکار کیا، خدا کے احکامات کا انکار کیا، اور بھلے وہ اپنی زبان سے بولتا رہے، لیکن وہ اسی وقت کافر ہو گیا جس وقت اس نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ خدا پہ ایمان جیسی اس نے اپنے دل سے ختم کیا، ویسی وہ کافر ہو گیا۔ ایک یہ ہوا، اور دوسرا یہ ارادہ کیا اس نے، مگر اس عمل کو نہیں کیا اس نے، تو اس لیے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ ارادہ کیا اس نے، غصے میں بولا اس نے، لیکن وہ عمل نہیں کیا، آخر میں غصہ اس کا اتر گیا۔ یا جذبات میں وہ شراب پینا چاہتا تھا کہ تھوڑا سا پی لوں گا، لیکن نہیں پیا اس نے، تو گنہگار نہیں ہوگا۔ ارادہ کیا اس نے، لیکن اگر یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اللہ کو یا اس کے نبی پہ ایمان نہیں رکھ رہا ہے، وہ دل سے اگر اس نے ارادہ کر لیا، اسی وقت وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایمان کی ایک قسم یہ ہے۔ اسی لیے اگر دل سے اس نے اللہ اس کے رسول پہ اس کا عقیدہ ختم ہو گیا، تو قرآن نے اس کو منافق کے نام سے پکارا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، سب سے نیچے۔ جو جہنم ایک کنواں ہے، ایک گڑھا ہے، وہ سب سے جو آخری میں ہوگا، وہاں وہ ہوں گے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایک گناہ ہے کہ ایمان کی بات کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے وہ، لیکن فتنہ پھیلا رہا ہے۔ کسی گاؤں یا محلے میں جا کے اس نے کوئی ایسی بات کر دی کہ معلوم یہ ہوا کہ وہ اس کی وجہ سے پورے محلے میں جھگڑا ہو گیا، تو قرآن نے اس کا خاکہ ایسے کھینچا ہے، والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ، کیونکہ ایک انسان غصے کی حالت میں ایک آدمی کا قتل کر دیا تو گنہگار ہوا وہ، لیکن کوئی غلط بات اگر جا کے اس نے معاشرے میں پھیلائی، گاؤں میں پھیلائی، محلے میں پھیلائی، تو پورا محلہ اس زد میں آ گیا۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، فتنے سے بچنا چاہیے، اور فتنہ کبھی بھی نہیں پھیلانا چاہیے۔ والفتنۃ اشد من القتل، یہ قرآن میں آیا ہے۔ اور مکمل ایمان اس کو کہتے ہیں کہ انسان دل سے بھی مانے اور زبان سے بھی اس کا اظہار کرے۔ یہ بات آپ مان کے چلیے، دونوں جو ہے ایک دوسرے سے، دونوں کا اتفاق ہو،
تو وہ اسی کو عمل الصالحات کہتے ہیں، جس کا قرآن نے جگہ جگہ پہ ذکر کیا ہے۔ یہ ایمان کی مختصراً جو تعریف تھی وہ آپ تک پہنچا دیا گیا۔ پھر ایمان، الایمان والحیا، حیا اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان ایمان تو مکمل رکھ رہا ہے لیکن اب اس کو دین سیکھنا ہے جا کر کے، تو معلوم ہوا کہ خاندانی اعتبار سے وہ اس سے پست ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں تو ایک اچھے خاندان کا ہوں اور یہ جو ہمارے استاد ہیں وہ اچھے خاندان سے نہیں ہیں، میں کیسے ان سے علم سیکھوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہاں نقص پیدا ہو جائے گا ایمان میں۔ کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، مکمل سمجھنا اس کو۔ بہت سارے لوگ جیسے ہندوستان میں کچھ طبقہ ایسا ہے جو سرکاری مراعات کو لینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بیکورڈ مسلم کہا، اور بیکورڈ کہنے سے اس کو جو ہندوستان میں جو مراعات ملتی ہے دوسری قوموں کو، اس میں وہ شامل ہو گیا اور اپنے آپ کو بیکورڈ کہا ہے۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بیکورڈ نہیں ہوتا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ایمان سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فدخل الجنہ، جس نے دل سے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمارے یہاں بیکورڈ، اسلام میں بیکورڈ نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہاں اگر کوئی امیر یا سادات یا خان یا اونچی نسل کا آدمی، اونچا تو کوئی ہے نہیں، لیکن اگر دنیا میں ایک رواج بن گیا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے یہ کہ یہ بیکورڈ ہے، یہ تو اس کی غلطی ہے، یہ اس کی غلطی ہے، سوچنے والے کی غلطی ہے، بیکورڈ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جو سب سے آخری میں جنت میں جائے گا، سب سے آخری میں، لاسٹ میں، اور جس کے استقبال کے لیے حور و غلماں وہاں تیار ہوں گے، صرف کلمے کی بنا پہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ تو دل سے جس نے پڑھا، بھلے اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس نے اچھا کام نہیں کیا، بہت سارے غلط کام کیے، لیکن دل سے اللہ اس کے رسول پہ ایمان لایا تھا وہ، تو انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں داخل ہوگا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ تو میرے بھائی، ایمان اگر مکمل ہے تو کوئی بیکورڈ نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، ایک ہی چٹائی پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ غلام حضرت بلال حبشی، جن سے اس وقت کے رؤسا جو ہے کیا کیا ظلم کیا انہوں نے، ان کو غلام بنایا، لیکن وہ بھی جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو سب کے سب ایک چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد کوئی بیکورڈ نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی بڑا ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے، اعمال کے اعتبار سے اس کے درجات بلند ہوں گے یا کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے۔ یہ ایمان کی تعریف تھی مختصراً جو آپ حضرات تک ہم نے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ مختصر سا ایک دینی پروگرام چلا رہا ہوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے متعلقین اور احباب تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔